بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ افطاری کا اعلان بعد میں ہوگا، پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، ماہ رمضان کا پورا مہینہ قبولیت کا ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے، لیکن ماہ رمضان میں افطاری کا وقت رب کو بڑا محبوب ہے۔ افطار کے وقت رب کو اپنے بندے پر اتنا پیار آتا ہے، اتنی محبت آتی ہے کہ رب فرماتا ہے کہ جو بندہ سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اور افطاری کے وقت رب کریم اپنے بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرما لیتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو رمضان کے مہینے کا فائدہ اٹھا لیجئے۔ رمضان کی برکتیں کا، رمضان کی رحمتوں کا فائدہ اٹھا لیجئے۔ آج رب کی ذات رمضان کے مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر رہی ہے۔ آج سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ بتائیں گے، طریقہ سے صرف 7 بار پڑھ لیجئے گا۔ صرف 7 بار سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھنے کی دیر ہے۔ جو بندہ رمضان کا روزہ کھولنے سے پہلے یہ وظیفہ آج پڑھ لے گا، کل پڑھ لے، پرسوں پڑھ لے، رمضان کا پورا مہینہ موجود ہے، کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ بیمار ہیں تو بیماری سے شفا کلی نصیب ہوگی، اور بیماری کسی بھی طرح کی ہے، رمضان کے مہینے میں روزہ کھولنے سے پہلے اگر آپ خود پڑھ لیتے ہیں تو بہترین، اگر نہیں پڑھ سکتے تو کسی بندے کو کہیں کہ وہ بیماری کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اگر آپ کا نصیب نہیں بدل رہا تو رمضان کے مہینے میں روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے کے لیے دور دور سے آئے گی۔ اگر آپ تنگ دست ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ فقیر ہیں، آپ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر روزہ کھولنے سے پہلے یہ ایک بار وظیفہ پڑھ کر دیکھیں گے تو یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ دوسرا، یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہر تقدیر بدل جائے گی، بیٹھے بیٹھے منہ سے نکلی ہر دعا قبول منظور ہو جائے گی۔ اور دوسرا، رمضان کا مہینہ ہے، یہ کوئی نفلی روزے نہیں ہے، ان روزوں کا رب کعبہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، ان کا اجر و ثواب بھی اتنا ہے کہ جو کوئی رمضان کا روزہ رکھتا ہے، افطاری کرتا ہے یا افطار کرواتا ہے، رب کریم فرماتے ہیں یہ نہیں کہ روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلاؤ، اگر آپ کسی روزے دار کو پانی بھی پلا سکتے ہیں تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات جبرائیل امین آپ سے مصافحہ کریں گے۔ اور رمضان کے مہینے میں کسی کی افطاری کرانا، کسی روزے دار کو حتیٰ کہ پانی پلانا بھی اتنا اجر و ثواب ہے کہ آپ کے پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ تو اس لیے ناظرین، آج روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے کہ پورے سال کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی تنگ دستی جڑ سے ختم ہو جائے، پورے سال کی کامیابیاں خود چل کر آپ کے پاس آ جائیں، پورے سال کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، پورا سال رب غیب سے آپ کو عطا کرتا رہے، تو روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ، اپنا سیدھا دائیں ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والو، یہ چند خاص اعمال ہیں جو بزرگوں کے بتائے ہوئے ہیں، جن کو پڑھنے سے واقعی فائدہ ہوتے ہیں۔ یہ بے حد آزمودہ اور مجرب اعمال ہیں جن کو کروڑوں لوگ آزما چکے ہیں۔ اگر آپ اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، آپ جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے، سر سے ہاتھ اٹھانے سے پہلے
آپ کی وہ حاجت اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ جائے گی۔ افطاری کے دسترخوان پر ہر کوئی بیٹھتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، افطار پر 2 سے 4 منٹ پہلے بیٹھ جاتے ہیں۔ آج سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ویسے تو آپ افطار سے پہلے پورا دن موجود ہے، کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ سارا دن نہیں پڑھ سکتے تو افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر بھی یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے افطاری سے پہلے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ آپ چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، لیکن افطاری سے پہلے عمل کو لازمی کر لینا ہے۔ 7 بار پڑھنے میں کتنا ہی وقت لگ جائے گا، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی 20 بار کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ آج روزہ کھولنے سے پہلے آپ نے باوضو مسلح پر یا دسترخوان پر بیٹھ جانا ہے۔ بیٹھ کر اب کرنا کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر کسی کا مقصد الگ ہے۔ کوئی نیا گھر چاہتا ہے، کوئی دولت چاہتا ہے، کوئی بیماری سے شفائے کلی چاہتا ہے، کوئی تنگ دستی سے نجات چاہتا ہے، کوئی فاقوں کا غربتوں کا شکار ہے۔ آج رب کریم سے افطاری سے پہلے جو بھی دعا مانگو گے مل جائے گا، کیونکہ رب کریم فرماتے ہیں جو بندہ صبح سحری کرتا ہے سارا دن رب کی رضا کے لیے بھوکا رہتا ہے، افطار کے وقت وہ جو مانگتا ہے فرشتے انعامات سے اس کی جھولی بھر دیتے ہیں، منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرے رب کی تو قدرت ہر ایک ذرے پر ہے، تو جتنا بھی مانگ سکتے ہو مانگ لے۔ اپنے ذہن میں اپنی نیت اور مقصد رکھ کر آپ نے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آپ نے روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، جس کی قسم رب کریم نے کھائی کہ قسم ہے مجھے اس نام یا فتح کی، جو بندہ یا فتح پڑھ کر اپنے رب سے جس بات کا اقرار کرتا ہے یا حاجت کرتا ہے، جس مقصد کا سوال کرے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ آپ نے یا فتح کو ایک سانس میں پڑھنا ہے۔ اپنے دائیں ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر آپ یا فتح کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے اور 7 بار یا فتح کو آپ نے ایک سانس میں پڑھنا ہے۔ بآسانی پڑھ لیا جائے گا۔ اگر کسی کا سانس ٹوٹ جاتا ہے تو وہ دوبارہ کوشش کر لے، جب تک وہ ایک سانس میں یا فتح کو 7 بار نہ پڑھ لے۔ تو توجہ کیجیے گا، یا فتح یا فتح یا فتح یا فتح یا فتح یا فتح یا فتح۔ آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ 7 بار یا فتح ایک ہی سانس میں پڑھ لیں۔ یا فتح
7 بار پڑھتے ہیں۔ ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن سورت کا وظیفہ ہے۔ اب یا فتح کو پڑھ کر آپ نے رب کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب آپ اپنے کسی بھی مقصد اور عروج کی کامیابی اور ترقی چاہتے ہیں، اگر آپ خزانہ لوٹنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے پورے سال کے رزق، پورے سال کی خوشیاں، پورے سال کی سلامتی اور حفاظت کو سمیٹنا چاہتے ہیں، پورے سال کی محتاجیوں سے بچنا چاہتے ہیں، پورے سال کی تنگ دستیوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو دوسرے نمبر پر آنکھوں کو بند کرتے ہوئے سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر آپ نے صرف 3 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور یہ ایک سانس میں نہیں پڑھنی۔ سورۃ کوثر پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ جب 3 بار سورۃ کوثر پڑھ لیں، اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 صفاتی نام ہیں، یا مسبب السباب، یا مسبب السباب۔ ہر کوئی بندہ آج دنیاوی اسباب کے لیے پریشان ہے، تو پریشان کیوں ہو، رب سے اسباب مانگ لو، اور رب نے اپنی صفات بتائی ہے۔ یا مسبب السباب میں ہوں، تو آپ نے آخر میں یہ صرف 11 بار یا مسبب السباب پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں افطاری سے پہلے روزے کی حالت میں آخری وقت میں، جو رب کا محبوب وقت ہوتا ہے، جس وقت میرا رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، جس وقت رب اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اس وقت میں جب کوئی بندہ یا مسبب السباب یعنی مسبب السباب رب کی ذات جو بندہ روزہ کھولنے سے پہلے سیدھے ہاتھ سر پر رکھ کر یا مسبب السباب پڑھ کر پکارتا ہے، تو فرشتے زمین پر اس کے لیے رزق لے کر آ جاتے ہیں۔ یا مسبب السباب 1 بار ہوگا، یا مسبب السباب 2 بار ہوگا، یا مسبب السباب 3 بار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا مسبب السباب کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور یا مسبب السباب پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ رحمت کے عشرے میں یہ اتنی خاص اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے باوجود اعمال ضائع ہو جائے۔ وظیفہ ضائع کیوں ہوتے ہیں؟ جب بندہ گناہوں کی پکڑ میں ہوتا ہے تو پھر وظیفے اور دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کو پڑھتے ساتھ ہی اپنے گناہوں کو سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے اب رب کریم سے مانگنا شروع کیجئے۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگے گا، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آج جو بندہ بھی یہ 3 اعمال کر لے گا، پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لے گا، انشاءاللہ پورے سال کے خزانوں کا مالک بن جائے گا۔ پورا سال نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مسئلہ پر دسترخوان پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج افطاری کا یہ خاص عمل کر لو۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے ضد کر کے مانگیے گا۔ آپ جو مانگیں گے ملتا چلے جائے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں اور تمنوں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو معاف کرنا۔ اللہ حافظ۔